ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 10۔ اب کیسے پتہ چلے گا اس شخص کا آخر ہے کون وہ ذلیل انسان جس نے یہ گھٹیا حرکت کرنے کی ہمت کی؟ اس کے ذہن کے پردے پر سوچوں کے گہرے سیاہ بادل ایک ساتھ لہرا کر اس کے غصے کو 7ویں آسمان تک پہنچا رہے تھے۔ فاطمہ اپی، یہ منافق کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ یہ عام لوگوں میں سے کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ سویرا نے قرآن پاک کی آیت سے نظریں ہٹائے فاطمہ سے سوال پوچھا۔ وہ اس وقت انہیں قرآن پاک کی تفسیر پڑھا رہی تھی۔ منافقت 2 طرح کی ہوتی ہے سویرا، عملی منافقت، اعتقادی منافقت۔ عملی منافقت کی مزید 5 اقسام ہیں۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو جھٹلا دے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب جھگڑا ہو تو فحش کلامی پر اتر آئے، جب معاہدہ کرے تو توڑ ڈالے۔ اسی طرح اعتقادی منافقت کی بھی مزید اقسام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کو جھٹلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کسی چیز سے بغض رکھنا، دین کی اہانت پر خوش ہونا، دین کا نصرت پسند نہ ہونا۔ اس کی صحیح ترین تعریف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قیامت کے دن سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دھوغلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بندے کی تعریف کرتا ہے اور دوسری جگہ جا کر اسی بندے کی برائیاں کرنے لگ جائے تو وہ منافقت کی ہی ایک مثال ہے۔ ان کے لیے قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی وعید قرآن پاک میں سنائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، ترجمہ، منافقوں کو بشارت سنا دو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو میں نے اس کی پہلی اقسام بیان کی ہیں، سب سے پہلے تو یہ تھی کہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اس شخص کے ہر بول میں جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا، وہ چھوٹی سی چھوٹی بات کے لیے بھی جھوٹ بولنا کوئی گناہ نہ سمجھتا ہوگا۔ اسی طرح وعدہ کر کے مکر جانا بھی منافقوں کی خصلت میں شامل ہے۔ جب ہم ان کے پاس کوئی امانت رکھتے ہیں تو ان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے اور وہ اس میں خیانت کرنے سے گریز نہیں کرتے، اور جب کہیں کوئی جھگڑا ہو رہا تو وہ فحش کلامی پر اتر آئے گا۔ وہ یہ بھی نہیں سوچے گا کہ آیا میں حق بات کر رہا ہوں یا نہیں، کہیں میری کہی بات کسی پر بہتان نہ بن جائے، میری بات کسی پر تہمت نہ بن جائے۔ اس کے منہ میں بس جو آئے گا وہی بک دے گا، وہ بولنے سے پہلے بالکل بھی نہیں سوچے گا، اور جب کبھی معاہدے کی بات ہوگی وہ یک طرفہ معاہدہ توڑنے میں بھی گریز نہیں کرے گا۔ یہ سب تو عملی منافقت کی مثالیں ہیں۔ اور جو دوسری قسم ہوتی ہے اعتقادی منافقت کی، ان کا تو عقیدہ ہی سرے سے غلط ہوتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جھٹلانے میں کوئی عار محسوس نہیں کریں گے، اور اسی طرح جب ان کے سامنے کوئی حدیث بیان کی جائے تو وہ اس میں سے اپنے مطلب کی باتیں بس استعمال کر لیں گے، جس طرح بیان کی گئی ہو وہ اس پر اب پوری طرح عمل نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے میں وہ ماہر ہوتے ہیں۔ دین کی اہانت میں خوش ہونا ان کی عادات میں شامل ہے۔ آپ انہیں کبھی بھی دین کی مدد کرنے والے نہیں پائیں گے، وہ اس دین اسلام کو پھیلانے میں بالکل بھی مدد نہیں کرتے۔ اس قسم کے منافقوں کی سزا قیامت کے دن سخت ترین ہوگی۔ یہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ دوزخ کے 7 درجے ہیں، جن میں سب سے آخری درجے میں منافقوں کو رکھا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے جب عہد نبوی تھا تب بھی منافقوں کی ایک قسم پائی جاتی تھی۔ یہ لوگ ادھر تو اسلام قبول کرنے والے بن جاتے، جب عملی کسی چیز کا مظاہرہ کرنا ہوتا تو فوراً پیچھے ہٹ جاتے۔ ایسے ہی جنگ کے حالات میں ان کا یہ بہانہ ہوتا تھا کہ ہمارے گھروں کے دروازے کھلے پڑے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سب کچھ پتہ چل جاتا تھا کہ کون لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور کون لوگ سچ اور حق کے ساتھ ہیں۔ جب کبھی جنگ میں کامیابی ملتی تو خوب بڑھا چڑھا کر باتیں کرتے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، مگر جب کبھی میدان جنگ میں حالات کے پیش نظر کامیابی نہ ملتی تو فوراً وہاں سے بھاگ جاتے اور اپنی جان تو بچاتے، ساتھ میں دوسروں کو بھی ورگلانے کا کام کیا کرتے تھے۔ جنگ احد میں بھی ایسے ہی لوگوں کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی سزا ملی تو منافق لوگ شہیدوں کو دیکھ کر کہتے، اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تو ان کے ساتھ یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ ان کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، جو بات کو ادھر تو صحیح کہہ رہے ہوتے اور ادھر جا کر اسی بات کو غلط قرار دیتے ہیں۔ آئی ہوپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ فاطمہ نے لاؤنج میں بیٹھی تمام لڑکیوں سے پوچھا۔ جی آپی، سب نے یک طرفہ جواب دیا۔ اوکے، آپ لوگ اپنا لیسن یاد کریں، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ فاطمہ نے ان کو رسان سے سمجھایا اور خود اٹھ کر آمنہ بیگم کو ایک نظر دیکھنے چلی آئی۔ ان کو گہری نیند سوتا پا کر وہ دروازہ بند کر کے باقی بچوں کو سبق پڑھانے واپس لاؤنج میں آ گئیں۔
अस्सलाम वालेकुम अंकल। प्रीशी आज जामन भाई को कहकर जैनी के घर आई थी। शायद उसकी ही बात मानकर अंकल और आंटी जैनी से फिर से बात करना शुरू कर दें। इसी सिलसिले में वो आज यहाँ आई थी। जामन भाई इसको यहाँ छोड़कर किसी ज़रूरी काम के लिए ऑफिस वापस चले गए थे। वालेकुम अस्सलाम, इब्राहिम साहब ने बमुश्किल ज़ेर लब जवाब दिया और प्रीशी को ड्राइंग रूम में बिठाकर खुद वहाँ से चले गए। इसी दौरान सारा बेगम भी ड्राइंग रूम में आ चुकी थी। कैसी हो बेटा? सारा बेगम प्रीशे से मिलकर काफ़ी खुश हुई क्योंकि उन्हें प्रीशे भी बिल्कुल जैनी की तरह ही अजीज़ थी। उनकी आंखों में तो बाकायदा आंसू जारी हो गए थे। प्रीशे को देखकर ही बेख्तियार इन्हें जैनी की फिर से याद आ गई। जी आंटी मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप और अंकल ठीक हैं? प्रीशे जो हमेशा कम कम ही बोलती थी और अब थोड़ा फ्रेश होकर इब्राहिम साहब और सारा बेगम से मुखातब हो रही थी ताकि उनके मुरझाए हुए चेहरे ज़रा खिल जाएँ। मगर इब्राहिम साहब तो इसे वहीं छोड़कर खुद स्टडी रूम में चले गए थे। हम ठीक है बेटे, आपके अंकल के रवैये के लिए मैं माजरत चाहूँगी। आजकल वो बहुत ज़्यादा परेशान है ना, बस इसीलिए। सारा बेगम ने इब्राहिम साहब के रवैये की माजरत चाही क्योंकि वो प्रीशे से बिना कोई बात किए ही वहाँ से चले गए थे। कोई बात नहीं आंटी, आप लोग मेरे मामा और बाबा की तरह हैं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। प्रीशे ने थोड़ा मुस्कुरा कर बात का असर ज़ाहिर करना चाहा ताकि वो ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस ना करें। मुझे पता चला था आपके और वली के रिश्ते के बारे में। बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। वली बहुत अच्छा बच्चा है, हमेशा आपका बहुत ख्याल रखेगा। सारा बेगम ने चंद एक बातों के बाद उनके नए रिश्ते की मुबारकबाद दी और साथ ही साथ वलीद की भी तारीफ़ की। अरे मेरा नाम कौन ले रहा है? ज़रूर कोई ना कोई बुराई ही कर रहा होगा। वली किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में इब्राहिम साहब से मिलने आया था कि अचानक अपना नाम सुनकर सीधा ड्राइंग रूम में ही चला आया। मगर वहाँ सामने सोफ़े पर बैठी प्रीशे को देखकर चंद पल के लिए हक्का बक्का रह गया क्योंकि इस वीडियो के मामले के बाद से वो अब इसे बराह रास्त देख रहा था। बुराई किसने करनी है? मेरा बच्चा तो है ही इतना नेक और शरीफ। सारा बेगम ने वली को बाकायदा अपने साथ लगा कर प्यार किया, जिस पर वो खुलकर मुस्कुरा दिया और साथ ही साथ प्रीशे को एक नज़र देखने लगा जो इस वक्त सर झुकाए कन्फ्यूज़ अंदाज में अपने हाथों को मसल रही थी। आप लोग बैठो, मैं ज़रा स्नैक्स और चाय ले आऊँ। सारा बेगम उठकर किचन में जाने लगी तो प्रीशे भी घबराहट का शिकार होती फ़ौरन सोफे से उठ बैठी। नहीं आंटी, इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अभी खाना खा कर आई हूँ, आप यहीं मेरे पास ही बैठे। प्रीशे की इज़्ज़त घबराहट को सारा बेगम और वली दोनों ने महसूस किया था। वली इसके इस रवैये पर कुछ पल के लिए दंग रह गया था। ओके बेटे रिलैक्स, मैं यहीं हूँ। और परी बेटे, आपको वली से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमारा बच्चा बहुत शरीफ है। आंटी इसकी झिझक को महसूस करते वहीं बैठ गई और मुलाजमा को सब कुछ लाने का ऑर्डर देने के बाद साथ में हल्का फुल्का मजाक करके माहौल को लाइट करना चाहा। मैं जानती हूँ आंटी, पर वो शीज़ा भाभी। प्रीशे ने वली के तासरात में फ़ौरन तब्दीली महसूस की तो झुके सर के साथ मिनमनाने के अंदाज में वजाहत दी क्योंकि इसे शीज़ा भाभी से बहुत डर लगता था कि कहीं वो फिर से कोई बात ना बना दें। कोई हाल नहीं। वली प्रीशे के इस कदर डरपोक अंदाज पर इसे कुछ पल के लिए देखता रह गया और फिर हल्के से नफ़ी में सर झटकते मसनूई गुस्से से ज़ेरे लब बड़बड़ाने लगा। आंटी आप प्लीज़ जैनी से बात कर लें, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। प्रीशे ने थोड़ी देर ठहरकर मुद्दे की बात की जिसके लिए वो यहाँ आई थी। मैं जानती हूँ बेटे, मैं खुद कैसे सब्र करी हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ, मगर इब्राहिम साहब ने जैनी से रब्ता रखने से मना किया और मैं उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी करके उनकी नाराज़गी मोल नहीं ले सकती। सारा बेगम बराए हुए लहजे में बात करने के साथ साथ आखिर में खुद भी रो दी। वली ने इनको अपने साथ लगाए सहारा दिया और उनके बहते आंसू अपने हाथ से साफ़ करने लगा। सारा बेगम वलीद को हमेशा अपना बेटा कहती थी और वलीद भी इन्हें हमेशा अपनी मामा की तरह ही ट्रीट किया करता था। मगर आंटी जैनी खुद को बहुत तन्हा फील कर रही है, वो आप सबको बहुत याद करती है। प्रीशे ने सारा बेगम को मनाने की एक और कोशिश की मगर इस बार भी सारा बेगम इसकी बात के आगे से कुछ ना बोल सकी। प्रीशे मैं बहुत जल्द जैनी से मिलने जाऊंगा, आप परेशान ना हो, फिर चाहे मुझे अंकल को बताए बगैर ही क्यों ना जाना पड़े। वलीद ने प्रीशे को अजद परेशान होते देखा तो फ़ौरन तसल्ली दी क्योंकि वो सारा बेगम की इस बात पर रोने वाली हो गई थी। जी ठीक है, प्रीशे ने सरगोशीनुमा आवाज़ में जवाब दिया। इसी असना में मुलाजमा चाय और स्नैक्स वगैरह वस्त में मौजूद टेबल पर रखकर वापस जा चुकी थी। सारा बेगम ने चाय का कप प्रीशे को पकड़ाया जिसे वो बमुश्किल ही थाम सकी, वरना इसका बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। कब हो रही है आपकी इंगेजमेंट? सारा बेगम ने बात बदल कर वली से पूछा। इसकी नज़रें बेख्तियार प्रीशे की तरफ उठ गईं। जी आंटी, वो मामा और बाबा तो कह रहे थे कि बहुत जल्द जामुन भाई से बात करेंगी। वली ने सारा बेगम को आहसाब और अजमत बेगम की बात बतलाई। जवाबन वो इस बात में सर हिलाती धीरे से मुस्कुरा दी। आंटी वो मुझे घर जाना था, क्या आपका ड्राइवर मुझे ड्रॉप कर देगा? प्रीशे ने कुछ देर बैठकर हिचकिचाते हुए अपना मदा बयान किया क्योंकि इससे वलीद की नरम नरम निगाहों की तपश अंदर ही अंदर बुरी तरह झुलसा रही थी। उसके हाथों की हथेलियाँ पसीने से भर चुकी थीं।
پریشا میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، میں نے آفس واپس جاتے ہوئے اسی سائڈ سے ہی جانا ہے۔ سارا بیگم کے کچھ کہنے سے قبل ولید نے ہی جواب دے دیا۔ پریشا ولید کو تو کچھ نہ بول سکی مگر اس کا دل فوراً عجب انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ ولی آپ کو ڈراپ کر دے گا پریشا؟ سارا بیگم کے دل کو ولید کی بات سن کر تسلی ہوئی تھی کیونکہ وہ پریشا کو تنہا ڈرائیور کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ پہلے تو ہمیشہ زینی ڈرائیور کے ساتھ خود جا کر پریشا کو اس کے گھر ڈراپ کر کے آتی تھی مگر اب ان کی سوئی پھر زینی پر اٹک کر رہ گئی۔ جی آنٹی، پریشا نے ولید سے نگاہیں چرائے آہستہ آواز میں سارا بیگم کو جواب دیا۔ تم اندھے ہو کیا؟ سامنے سے آتی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی؟ شوخ لڑکے نے نائٹ کلب کی پارکنگ سے مرسڈیز کار نکال کر روڈ پر لانا چاہی تو روڈ کے بالکل بیچوں بیچ کسی کھڑے پار کر غصیلے لہجے میں بولنے لگا۔ سامنے کھڑا لڑکا اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے سر تاثرات سمیت اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ اندھے ہونے کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہو کیا جو سنائی بھی نہیں دے رہا؟ ہٹو سامنے سے! شوخ لڑکا سنگل روڈ کے بیچوں بیچ کھڑے لڑکے کو غصے سے کہہ کر خود بھی اپنی کار سے باہر نکل آیا۔ اس وقت تکا توکا لوگ اس روڈ سے گزر رہے تھے۔ کیا ہے؟ کیوں سامنے؟ اس شوخ لڑکے کی بات کو زرار کے زوردار تھپڑ نے مکمل ہونے سے پہلے ہی روک دیا۔ یو ایڈیٹ، بلڈی یو سلیپ می! لڑکا شاید شراب کے نشے میں دھت تھا اس لیے اس سے صحیح سے کھڑا تک نہیں ہوا جا رہا تھا، اس لیے فوراً گالیاں بکنے کے ساتھ ساتھ زرار پر جھپٹنے کی کوشش بھی کرنے لگا۔ لیکن زرار کے پے در پہ تھپڑ اور گھونسوں نے اس کے رہے سہے حواس بھی گم کر دیے۔ آئندہ کسی بھی لڑکی کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک بار سوچ ضرور لینا۔ شوخ لڑکا اس کو پہچان نہیں پا رہا تھا کیونکہ اس نے اسے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ زرار کے پے در پہ وار سے وہ لڑکا درد کے مارے اب دوہرا ہو کر پیٹ کے بل گر چکا تھا۔ اب زرار نے غصے میں آ کر ایک زوردار کی کس کی کمر میں دے ماری اور آخر میں اسے سر تاثرات سمیت گھورتا وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو بڑی مشکل کنٹرول کیا، حالانکہ وہ اس کی کوئی نہ کوئی ہڈی پسلی تو توڑ ہی چکا تھا مگر اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اس کی جان لے لے جو اس کے گھر کے کسی فرد کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں چلتے چلتے پھر سے وہی عکس لہرایا جب یہ لڑکا زبردستی زینی کا ہاتھ پکڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے وہی وحشت طاری ہوئی، اس لیے اس نے پھر واپس آ کر اس کو مکے مارنا شروع کر دیے۔ تب تک باقی لوگ بھی وہاں آ چکے تھے۔ کئی لوگوں نے بہت زور لگا کر اسے اس لڑکے سے پیچھے ہٹایا ورنہ تو وہ اس کی جان لے کر ہی دم لیتا۔ اس نے غصے سے ایک اور بھاری تھپڑ مار کر اس کا گریبان جھٹکے سے چھوڑا اور پھر اس کے سر پر ایک بھاری بوٹ سے زوردار کک مارتے وہاں سے چلا گیا۔ لوگ زرار کے اس قدر جنونی انداز کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ اس کے چہرے پر چھائی سختی اور اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر کسی کے اندر اس سے کوئی بھی سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہاں موجود لڑکوں نے اس بے ہوش لڑکے کو گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال پہنچایا اور اس کا علاج شروع کروایا۔ ڈاکٹر اس زخمی لڑکے کی ابتر حالت دیکھ کافی مضطرب دکھائی دیے کیونکہ اس کے پورے وجود کو زرار نے بھاری بوٹوں کے پے در پے وار سے روند کر رکھ دیا تھا۔ ماما، آج مریم نے مجھے اپنے دوستوں کے سامنے ڈانٹا تو میں نے بھی بابا سے کہہ کر اسے خوب ڈانٹ کھلوائی۔ حیا گھر آ کر رفعت بیگم کو کالج کی ساری ارداد سنا رہی تھی۔ وہ اپنی ہر بات آ کر سب گھر والوں سے شیئر کیا کرتی تھی۔ حیا، تم اب بچی نہیں رہی، بڑی ہو چکی ہو، کب بڑوں والی حرکتیں کرو گی تم؟ ہاں؟ اس کی توقع کے عین مطابق رفعت بیگم سے اسے ڈانٹ سننی پڑی۔ جواباً وہ بے ساختہ ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں جانے لگی۔ اسی لیے میں نے بابا کو فون کیا تھا، آپ کو نہیں۔ آپ نے تو الٹا مجھے ہی ڈانٹنا تھا۔ مریم اس کے کمرے کے دروازے سے باہر چہرہ نکال کر بات کرنے کے انداز پر کہکہ لگا کر ہنستے ہوئے رفعت بیگم کو کھانا کھانے کا کہنے لگی۔ حسن صاحب ابھی آفس سے واپس نہیں آئے تھے۔ مریم اور رفعت بیگم نے کھانا کھا کر برتن سمیٹ دیے۔ رفعت بیگم اب مریم کو بھی پڑھنے کا کہہ کر خود لاؤنج میں بیٹھی حسن صاحب کے گھر آنے کا انتظار کرنے لگیں۔ کیسی ہیں آپ؟ حسن صاحب کی نرم آواز سن کر صوفے پر بیٹھی رفعت بیگم نے آہستہ آواز میں جواب دیا اور پھر صوفے سے اٹھتے ہوئے ان کے ہاتھ سے کوٹ اور آفس بیگ بھی پکڑتے سامنے موجود ٹیبل پر رکھ دیا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ حسن صاحب کو رفعت بیگم کے رویے میں تھوڑا بدلاؤ محسوس ہوا تو فوراً ان کا ہاتھ تھامے واپس اپنے پاس بٹھا لیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ کچھ پریشان سی لگ رہی ہیں۔ حسن صاحب نے رفعت بیگم کا پریشان چہرہ فوراً پڑھ لیا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ رفعت بیگم نے واپس اٹھنا چاہا مگر حسن صاحب نے انہیں منع کر دیا۔ کھانا نہیں کھانا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں آپ اتنی پریشان کیوں؟ آپ جانتی ہیں نا آپ کا پریشان چہرہ دیکھ کر کھانا تو کیا میں پانی کی ایک بوند بھی اپنے گلے سے نہیں اتار سکتا۔ بتائیں کیا بات ہے؟ حسن صاحب کو لگا کوئی سیریس بات ہے اس لیے فکر مند لہجے میں گویا ہوئے۔ نہیں حسن، ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ تو میں بس حیا کے لیے تھوڑی پریشان ہوں۔ رفعت بیگم نے سرگوشی نما آواز میں جواب دیا۔ حیا کے ذکر پر حسن صاحب کے تاثرات فکر مندی سے بھر گئے۔ حیا کے لیے پریشان؟ مگر کیوں؟ کیا ہوا میری حیا کو؟ حسن صاحب فوراً وہاں سے اٹھتے سیدھا حیا کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ رفعت بیگم نے انہیں بازو سے تھامے وہیں روک لیا۔ بس اسی بات کو لے کر میں پریشان ہو رہی ہوں حسن، جو آپ حیا کے لیے اس قدر پوزیسیونیس کا شکار ہیں کہ حسن صاحب نے انہیں ناسمجھ تاثرات سمیت سر تپا دیکھا۔
رفعت آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ حسن صاحب اب باقاعدہ صوفے پر بیٹھے سنجیدگی سے بھرے لہجے میں استفسار کر رہے تھے۔ دیکھیں حسن، آپ جانتے ہیں حیا مجھے بھی اتنی ہی عزیز ہے جتنی آپ کو ہے، پورے گھر بھر کی لاڈلی ہے۔ رفعت بیگم نے تمہید باندھنی شروع کی۔ مگر ہمیں اسے ہر بات میں فیور نہیں کرنی چاہیے، بات چاہے کتنی بھی غلط کیوں نہ ہو، پھر بھی ہم اسے لاڈلی کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس کی شخصیت کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں۔ مطلب حسن صاحب کو رفعت بیگم کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حسن، بچے کو ہر بات پر اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر وہ بچہ آپ کی تعریف کا اس قدر عادی ہو جاتا ہے کہ اس میں مزید بہتری کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اور پھر وہ اپنے سیکھنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں کھو دیتا ہے۔ جب کوئی اس کی اتنی ہی قدر نہیں کرتا جتنی آپ اس کی کرتے ہیں تو وہ دوسروں کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اس کو بات بے بات آپ کی تعریف کی بیساکھی ساتھ ہی چاہیے ہوگی اوپر اٹھنے کے لیے۔ وہ خود سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ جب کبھی آپ غلط بات پر اس کو غلط کہیں گے تبھی اس کو سمجھ آئے گی نا کہ کیا چیز صحیح اور کیا غلط۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ رفعت بیگم نے انہیں رسان سے سمجھایا، پھر انہیں دیکھنے لگ گئیں جو انہیں ہی بغور سن رہے تھے۔ حسن صاحب نے ان کے سوال پر گہرا سانس فضا میں خارج کرتے اپنا چہرہ نیچے جھکا لیا اور آہستگی سے گویا ہوا، یار میں کیا کروں، یہ دونوں بیٹیاں مجھے اتنی عزیز ہیں کہ ان کے بغیر تو میں اپنے آپ کو خالی خالی سا محسوس کرتا ہوں۔ ان دونوں نے مجھے اپنا اس قدر عادی بنا لیا ہے۔ حسن صاحب کے لہجے میں واضح محبت اور شگفتگی کا عنصر شامل تھا۔ کیا آپ جانتے نہیں، مجھے بھی وہ اتنی ہی عزیز ہے، مگر ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے حسن، یہ ان کے مستقبل کا سوال ہے۔ کہہ تو آپ ٹھیک ہی رہی ہیں، چلیں یہ سب بھی آہستہ آہستہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، حسن صاحب نے تھوڑا ہنستے ہوئے بیچارگی سے کہا۔ تو رفعت بیگم بھی بے ساختہ قہقہ لگا کر ہنس دیں، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھیں یہ کام ان کے لیے کس قدر مشکل ہے۔ بابا جانی آپ آ گئے؟ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ماما مجھے بہت زیادہ ڈانٹ رہی تھی۔ حیا تیزی سے بھاگتے ہوئے باہر آئی تو حسن صاحب کے گلے میں لاڈ سے بازو حائل کیے رفعت بیگم کی شکایت کرنے لگی۔ رفعت بیگم اب ان دونوں کو ہی بغور دیکھ رہی تھیں۔ دیکھتے ہیں اب حسن صاحب کیا کرتے ہیں۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ میں ابھی ان کی خبر لیتا ہوں۔ بھائی کیوں ڈانٹا جا رہا تھا میری بیٹی کو؟ حسن صاحب کے اتنا کہنے پر اندر جاتی ہوئی رفعت بیگم نے انہیں کنکھیوں سے دیکھا تو انہیں پھر یاد آ گیا کہ ابھی تو اتنا بڑا لیکچر دیا ہے، پھر سے بھول گئے۔ تو پھر وہ اپنی زبان کو دانتوں تلے دباتے ہوئے حیا کو اپنے سامنے بٹھا کر پوری توجہ سے اس کی باتیں سننے لگے، مگر اب وہ پہلے کی طرح ہنس نہیں رہے تھے، ورنہ وہ ہمیشہ اس کی ہر شرارت پر ہنس رہے ہوتے تھے۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ انہیں مرحلہ وار یہ سارے مراحل طے کرنے ہیں، کیونکہ حسن صاحب کے رویے میں فوراً تبدیلی آنا حیا کسی طور برداشت نہ کر پاتی۔ رفعت بیگم ان باپ بیٹی کے پیار کو دیکھ کر آہستگی سے مسکراتی کھانا گرم کرنے کچن میں چلی گئیں۔ زینی اچانک سو کر اٹھی تو اپنے سرہانے بیٹھے سوئے ہوئے اذلان کو دیکھا تو اسے کچھ پل کے لیے ساکت نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن کے پردے پر رات بھر کا منظر پھر سے لہرایا تو وہ اپنی دکھتی آنکھوں پر ہاتھ رکھے انہیں زور سے مسلنے لگی۔ اذلان کو ابھی تک اپنے کمرے میں موجود دیکھ کر زینی کافی حد تک مطمئن نظر آئی۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد اب وہ بنا شور کیے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ وہ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر واپس آئی تو اذلان کو جاگتے پایا، شاید وہ واش روم میں پانی گرنے کی آواز پر ہی گہری نیند سے بیدار ہوا۔ زینی نے اپنے گیلے بالوں کو ٹاول میں اچھے سے لپیٹ رکھا تھا۔ وہ اس وقت لائٹ پستہ کلر کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ اب وہ اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے آزاد کر کے ہیئر برش سے سیٹ کرنے لگی۔ اذلان بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بے اختیار مندی آنکھوں سمیت اس کے کمر تک آتے لمبے سلکی گھنے بالوں کو ہی مبہوت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زینی آئینے میں سے خود کو دیکھتا پا کر جز بز سی ہوگی، گھبراہٹ کے مارے باعث ہیئر برش اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔